وزیر اعظم محمد معراج خان اور اس وقت جو عمران خان ہے اس کی تمام جائیداد، تمام کی تمام جائیداد شوکت خانم کے نام پر ہے، نہ کہ اس کے کسی اولاد کے نام پر۔ اس نے جو کچھ بھی اس ٹائم تک کمایا ہے اپنی محنت سے کمایا تھا، اور وہ سارے کی ساری دولت اس کی شوکت خانم کے نام پر ہے، اور اس کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز لگا دیے۔ واہ! السلام علیکم دوستو، وزیر اعظم معراج محمد خان اور گلزاری لال جیسے، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے، یہ تمام نمبر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 47 سے لیے ہیں، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ اس کے مطابق لاہور کی نیشنل اسمبلی کی تمام 14 سیٹوں پر کاسٹ کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد 30,18,565 اور صوبائی اسمبلی کے تمام 30 سیٹوں پر کاسٹ ہونے والے ووٹوں کی تعداد 28,63,755 ہے۔ تو اب مجھے کوئی عقل مند یہ سمجھا دے کہ وہ کون سے انٹلیکچوئل ڈفرز 1,54,810 لاہوریے تھے جو نیشنل اسمبلی میں ووٹ ڈالتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں ووٹ ڈالنا بھول گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر 14 بندوں کی گواہی پر پی ٹی آئی کے الیکشن کالعدم کر سکتا ہے تو صرف لاہور کے 1,54,810 پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کے سامنے جو میں نے پہلے بات کی وزیر اعظم معراج محمد خان کی، تو میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں معراج محمد خان صاحب والی۔ معراج محمد خان صاحب والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بابا ایک گلزاری لال ایک بندے کی میں گفتگو آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک عام سا شخص ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جس نے 5 مہینے کا کرایہ نہیں دیا ہوا تھا، اور اس نے جب کرایہ نہ دیا تو مالک مکان نے اس کو اٹھایا، اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب باہر پھینکا وہ بیچارہ مجبوری کے عالم میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فوٹوگرافر جو ہے اخباری فوٹوگرافر، وہ اس نے آیا کہ اس نے تصویریں کھینچی، محلے داروں سے پتہ کیا، محلے داروں نے اس کا کوئی 2 مہینے کی گارنٹی دے کر اس کو جو ہے واپس مکان میں شفٹ کروا دیا، اور کہا کہ 2 مہینے بعد یہ اپنا کرایہ کہیں سے بھی پورا کر دے گا۔ اور وہ اس نے جا کر اپنے ایڈیٹر کو وہ تصویریں دکھائی کہ یہ اس طرح سے یہ بیچارہ تھا، اس کا اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ تو اس نے دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد اس نے کہا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں کیا خاص بات ہے، غریب سا بندہ ہے۔ اس نے کہا یہ انڈیا کا 2 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، یہ بھارت کا 2 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے، اور اس کی یہ حالت، اس نے وہ اخبار میں پرنٹ کر دی اس کی تصویریں، اور اس کی حالت پوری جیسے ہی اخبار میں پرنٹ ہوتی ہیں تو اگلے دن جو ہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ سرکاری گھر میں شفٹ ہو جائیں، ہمیں آپ کے حالات کا نہیں پتہ تھا۔ آپ جب وہ نہیں مانتا کسی بھی چیز کو، وہ انکار کر دیتا ہے سرکاری گھر میں جانے سے، تو اس کو پھر منت سماجت کے بعد اس کو 500 روپیہ مہینہ وظیفہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس کے رشتہ دار منت ترلا کر کے اس کو مناتے ہیں، اور وہ 500 روپے میں اپنا کرایہ اور کھانے پینے کا سارا بندوبست کرتا ہے۔ وہ اسی 500 کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، اور 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی کوئی جائیداد، بینک بیلنس، کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا، بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کی سیاستدان موجود ہیں جن کے اثاثے کچھ بھی نہیں۔ اس سطح کی سادگی کی عملی مثال پاکستان میں وزیر اعظم معراج محمد خان ہی تھے، جو لاہور میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیگم رکشہ ٹانگوں میں سفر کرتی تھی، مگر ان کے علاوہ ہمارے ہاں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بیگم اویس اقبال لائل ہیومن سائنس سے پہلے پنہ سے ماخوذ یہ ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ نے دیکھے ہیں محلات ہیں، سرائے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک شخص ہے جس کے اوپر انہوں نے کرپشن کے الزامات لگا کر اس کو اس ٹائم جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اس نے بھی اپنی تمام جائیداد، غور کیجیے گا، تمام جائیداد، اس نے اپنی تمام جائیداد
शौकत खानम के नाम पर लगा दिया है, अपनी किसी औलाद के नाम पर उसने ये जायदाद नहीं लगाई, और उसके बावजूद उसको करप्शन का एक घड़ी का ताना दिया जाता है, जो कि एक घड़ी की कीमत उसके सामने मामूली सी है। वो अगर एक साइन कर दे बल्ले के ऊपर तो उस घड़ी के 2 गुना ज़्यादा पैसे वो बल्ले के ऊपर साइन की वैल्यू रखती है, उसके साइन की वैल्यू इतनी है। और उस इन तमाम बातों के बावजूद उसको ये हालात थे, और आवाम ने उसको वोट डाल के इस पोजीशन पर ला खड़ा किया कि अब ताकतवर हल्के परेशान है कि हम इसके साथ डील करें। वो डील नहीं कर रहा, ना डील कर रहा है ना ढील दे रहा है, ना डील कर रहा है ना ढील दे रहा है। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।